مفتی فاروق عالم اشرفی مصباحی شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ ملا شریف بھاگلپور، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ثنا خان مصطفیٰ، نقیب اجلاس، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمداً کثیراً طیباً للہ الملک الواحد القہار، توصیفاً تعظیماً تکریماً بنعات سیدنا محمد المختار، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ، مدد امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ حضرات محترم، آج ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج ہمارا اس ٹھنڈک کے موسم میں بھی غوث اعظم کا ذکر جمیل سماعت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اور مجھے اور اہل اسٹیج کو بتایا گیا تھا کہ یہ پروگرام بعد نماز مغرب سے شروع ہونا تھا، لیکن پھر حافظ طارق صاحب نے کہا کہ نہیں، عشاء کے بعد خواہش ہے، اور یقین جانیے کہیں اور کا پروگرام ہوتا تو میں اس ٹھنڈک کے موسم میں تو ہرگز نہیں جاتا، لیکن ایک طرف حافظ طارق صاحب تھے تو دوسری طرف حافظ شمشاد صاحب۔ ایک طرف اگر ان کی محبت تھی تو دوسری طرف ان کے والد بزرگوار کی محبت تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے اور ہمارے علم میں بھی ہے کہ قدیم زمانے تک استاذ القرآن مصباح القرآن جناب حافظ شمشاد صاحب قبلہ نے خانقاہ عالیہ شہبازیہ میں اور اس عظیم مصلی پر کھڑے ہو کر اور 3 صاحب سجادہ کی موجودگی میرے دادا جان حضرت صفی العالم شہبازی نور اللہ مرقدہ، حضور خطیب اعظم ہند اور موجودہ صاحب سجادہ، تو میں ان کی محبت میں اور ان شعرائے کرام کی محبت میں، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس علاقے میں خاص کر کے حسین آباد میں حفاظ کرام بھی کثیر تعداد میں ہیں، شعرائے نظام بھی کثیر تعداد میں ہیں، تو میں نے کہا کہ ارے وہاں تو لوگ کافی دیر تک پڑھیں گے، اس کے بعد مجھے لے کر جائیے گا۔ اتنے ہی میں حاضر آیا تو پیچھے سے حافظ گلزار صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنا ہی اچھا کلام پڑھ دیا جائے، یہاں کی عوام بولتی نہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ آج یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ یہاں کی بھی عوام بولتی ہے، اور زیادہ بولنا بھی صحت کے لیے ہانیکارک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں اور سبحان اللہ کی آواز اور صدائیں بلند کرنے لگتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ حضرات سمجھ کر اس محفل میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔
تو آئیے سب سے پہلے وہ کام کر لیا جائے جو کام خدا کو پسند ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ اور شاعر آگے بڑھ کر ہم غیور مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ درود پاک کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر کہتا ہے پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اس لیے جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے غرض سے حاضر نہیں آیا، میں آغاز خطابت اپنے والد بزرگوار حضور خطیب اعظم کے چند خطا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ کبھی تو ہماری اور تمہاری نگاہیں دیکھتی ہے، تاریخ ہمیں آگے بڑھ کر یہ بتاتی ہے، کبھی غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر چراغ ہدایت لے کر اترتے ہیں، کبھی ہمارے اور تمہارے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معلّہ میں چراغ ہدایت لے کر اترتے ہیں، کبھی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کی سرزمین پر چراغ ہدایت لے کر اترتے ہیں، تو کبھی شہباز محمد اس سرزمین بھاگلپور میں چراغ ہدایت لے کر اترتے ہیں۔ اور ہم اور آپ غوث اعظم کا ذکر سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ غوث اعظم کا ذکر کہاں نہیں ہوتا، ہر جگہ غوث اعظم کے دیوانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بھاگلپور والوں پر بڑا کرم کیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سرزمین بھاگلپور میں نہیں بلکہ فضیلتوں کے کوہ طور میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اس کے چھتر و چھایا میں، اس کی ولایت کی سرزمین پر رہتے ہیں جو وقت کا مجدد بھی ہے، محدث بھی ہے، ایک ولی کامل بھی ہے، جو شریعت کا بھی تاجدار ہے اور طریقت کا بھی تاجدار، یعنی ہم اور آپ مخدوم شہباز محمد کے چھتر و چھایا میں رہتے ہیں۔ ہر کوئی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ کرتا، ان کے روضے کی زیارت کرتا، لیکن اللہ نے ہم بھاگلپور والوں پر بڑا کرم کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مخدوم شہباز محمد اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، یکایک دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ چلے آ رہے ہیں، جیسے ہی نگاہ شہباز محمد کی پڑتی ہے اپنے مسلک سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، دست بوسی فرماتے ہیں، پھر اپنے مسلک پر بیٹھاتے ہیں، کچھ دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے، پھر وہ بزرگ جانے لگتے ہیں، اتنے ہی میں شہباز محمد کا ایک دیوانہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ کی بارگاہ میں وقت کا شاہ جہاں بھی آیا تو آپ اپنی مسلک پر بیٹھے رہے، سیر بھی آیا تو آپ اپنی مسلک پر بیٹھے رہے، کندھاری بھی آیا تو آپ اپنی مسلک
بیٹھے رہے، بڑے بڑے تاج والے آئے، آپ اپنی مسرت پر بیٹھے رہے، کون آ گیا جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ مسرت پر بیٹھاتے ہیں، آخر کو کون تھا؟ شہباز محمد کہتے ہیں تم نے پہچانا نہیں، یہ پیرے میرا، پیرے پیرا، شاہ جیلا، مہر درشتا، زینت خوبا، حضرت شیخ محمد تقی الدین عبد القادر جیلانی تھے۔ لمحے میں غوث اعظم تک پہنچ گیا، آپ کے قدموں میں گرتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت میں کئی دنوں سے شہباز محمد کو کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے مرید کر لیں، اپنا مرید بنا لیں، لیکن ابھی تک درخواست قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن آج تو میرا مقدر چمک گیا، یہ خود بانی سلسلہ آپ تشریف لے آئے۔ غوث اعظم تبسم فرماتے ہیں، مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں من و شہباز یکے ہستم، میں اور شہباز ایک ہی ہوں، جو شہباز کا مرید ہوگا وہ غوث اعظم کا مرید ہوگا، جو شہباز کا دیوانہ ہوگا وہ غوث اعظم کا دیوانہ۔ فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان شہباز محمد۔ کیا فرمایا؟ من و شہباز یکے ہستم، میں اور شہباز ایک ہی ہوں، جو شہباز کا مرید وہ غوث اعظم کا مرید، سبحان اللہ، جو شہباز کا دیوانہ وہ غوث اعظم کا دیوانہ۔ تبھی تو مچل کر علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں مرحبا کیا بڑی ذات شہباز ہے، آج تک جن کی روحانی پرواز ہے، غوث اعظم کی آمد میں بتلا دیا شاہ جیلا کو بھی آپ پر ناز ہے، شاہ جیلا کو بھی آپ پر کو بھی آپ پر ناز ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں آ چکے ہیں تو ایک بار پھر آئیے، آ چکے ہیں تو ایک بار پھر آئیے، ہم غلاموں کی قسمت بھی چمکائیے، محفل شاہبازی میں آقا ذرا، مجلس شاہبازی میں آقا ذرا، غوث اعظم بیان، غوث اعظم بیان۔ تو حضرات ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ ہم مخدوم شہباز محمد کے چھتر چھائے ہیں، اسی لیے آپ حافظ گلزار صاحب سے یہ شعر سنتے آئے ہیں کہ اپنے ایمان و عقیدت کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے دل میں شہباز محمد کو بسا رکھا ہے، دل میں شہباز محمد کو بسا رکھا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ جشن غوث الورا میں حاضر ہیں، غوث اعظم کا ذکر جمیل سننے آئے ہیں، اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج قادری ہو چاہے شہبازی ہو چاہے کوئی بھی سلسلے کے شخص ہو جو نسبت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں جائیے یہی فرمائش ہوگی کہ حضرت کچھ کرامت سنا دیجیے، کچھ فضیلت بیان کر دیجیے۔ کرامت سننے کے لیے تیار ہے، فضیلت سننے کے لیے تیار ہے، لیکن تعلیمات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ غوث اعظم کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ غوث اعظم کا مرید نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے۔ غوث اعظم بھی تو فرماتے ہیں نا حضرت کہ جو شخص نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتا اسے مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل حضرت سے بہترین تقریر سنا نا کہ غوث اعظم کا دیوانہ اگر مغرب میں ہے تو غوث اعظم مشرق میں ہے، اور وہاں سے صدائیں لگائے
وہاں سے آواز دے تو غوث اعظم امداد کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، لیکن کس کی؟ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے آج آئے ہیں اور حضرت کی موجودگی میں، ان علماء کرام کی موجودگی میں آپ یہ آج عہد کریں کہ آج ہم اگر یہاں سے اٹھیں گے تو نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام حاضرین کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق بس 5 منٹ کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی خطابت کو ختم کروں گا، کیونکہ ٹھنڈ بھی بہت زائد ہے اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر اس ٹھنڈ کے موسم میں اگر کسی چیز کا بھی پیالہ لا کر رکھ دیا جائے تو وہ پل بھر میں جم جائے، لیکن قربان جائیے ابھی تک آپ کی سماعت کا پیالہ نہیں جما۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان قریب رحمان ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے اس پرفتن دور میں حضرت نے کہا نا کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی ڈر سے نسبت رکھنا ہے، تو کوئی آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان پر حملہ نہیں کرے، کیونکہ آپ کی رہنمائی آپ کے پیر و مرشد اور صاحب مزار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا قریب رحمان ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ غوث اعظم کو گزرے ہوئے زمانہ ہوا، غریب نواز کو گزرے ہوئے زمانہ ہوا، مخدوم سگنا کو گزرے ہوئے زمانہ ہوا، شہباز محمد کو گزرے ہوئے زمانہ ہوا، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت باقی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں میں پیدا فرماؤں گا۔ آپ لوگ ڈالر پر اپنے ایمان کو بیچ دیں، ریال پر بیچ دیں، روپیے پر بیچ دیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے دلوں سے غوث اعظم کی محبت کو ترک نہیں کر سکتا، غریب نواز کی محبت کو ترک نہیں کر سکتا، اور یہ صالحین حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان اولیاء صالحین کا سچا پکا عاشق بنائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قابل مبارکباد ہے اہل خانہ بالخصوص حافظ شمشاد صاحب اور حافظ طارق صاحب کہ انہوں نے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا اور اس فقیر شہبازی اور ان علماء اور شعراء کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے اور سامعین کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی خطابت کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ All the time.